السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 63۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تہخانے کی بند فضا میں گولی کی گونج نے کچھ لمحات کے لیے سبھی کے اعصاب کو شل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امید کی جان کے در پہ ہو جانے والی ہلاک شدہ بچے کی ماں بھی ٹھٹک کر ساکت ہو گئی تھی۔ امید نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور عورت کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے الگ کرتے ہوئے یوں پھرتی سی اپنے بازو میں جکڑا کہ عورت بے بس ہو کر رہ گئی۔ خصوصاً اس کی گردن کے گر لپٹے امید کے دائیں بازو کی گرفت بہت سخت تھی۔ عورت کی حلقوں سے باہر نکل آنے والی آنکھیں اور کھلے منہ سے برآمد ہونے والی عجیب و غریب آوازیں گواہی دے رہی تھی کہ اس کی سانس کی نالی پر خطرناک حد تک دباؤ پڑ رہا ہے اور وہ پوری طرح سانس لینے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر باقیوں کے ساتھ ساکت ہو جانے والا اس کا شوہر حرکت میں آیا اور التجا آمیز لہجے میں کچھ بولتا وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ خبردار، اپنی جگہ کھڑے رہو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اکشے فوراً ہی گن کا رخ اس کی طرف کر کے للکارا۔ یکشے ہی تھا جس نے پہلے ہوائی فائر کیا تھا اور اس فائر کے نتیجے میں امید کو مرنے والے بچے کی جنون میں مبتلا ماں کو قابو میں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ دیا کرو صاحب، بیچاری پہلے ہی غم سے ادمری ہو گئی ہے، اس کے غم کو سمجھو، اس کی غلطی کو شمع کر دو۔ عورت کا خامد اپنی جگہ رک تو گیا، لیکن اب ہاتھ جوڑے امید سے مخاطب تھا، جس کی سخت گرفت میں عورت کا سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ تم لوگوں کو کیول اپنا دکھ دکھائی دیتا ہے، اپنے چھٹانگ بھر کے بلونگڑے کی موت پر قیامت اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ جو ہمارا گبرو جوان مارا گیا ہے، اس کا کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کی بھی تو کوئی ماں تھی جس نے پور کر کے اپنے پتر کو جوان کیا تھا، اس کے لیے بے شمار راتیں جاگی تھی، اس کے سر پر سرس جانے کے خواب دیکھے تھے۔ کیا اس اکلوتے بیٹے کی بوڑھی ماں سے بڑھ کر اس عورت کا دکھ ہے؟ یہ عورت تو جوان ہے، اس کے اندر اس بوڑھی ماں سے بڑھ کر طاقت ہوگی، غم سہ کر جی لے، اس کے پاس امید بھی ہے، یہ آگے چل کر اور بھی کئی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ نئے آنے والے بچے سے مرنے والے بچے کا غم بھلا دیں گے، لیکن وہ ماں کیا کرے گی جس کا اپنے اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے؟ مرد کی درخواست سن کر امید بلند آواز میں چیخ کر بولنے لگا۔ وہ اپنے حساب کتاب سے سوچ رہا تھا، اس لیے اس کا انداز جارحانہ تھا، اور اس جارحانہ انداز کی وجہ ہی سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے کچھ کہہ سکے۔ اکشے کے علاوہ ایک جانب خاموشی سے کھڑے شترو کی گن کا رخ بھی یرغمالیوں کی طرف تھا، اسے سب خاموش رہنے اور تماشا دیکھنے پر مجبور تھے۔ ماس کو ایک بار پھر سونیا کے کسی جذباتی اقدام سے روک رکھا تھا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے انگلیوں کے دباؤ سے اسے سمجھا رہی تھی کہ کچھ کر گزرنے کے لیے وقت قطعی ناموزوں ہے، چھوڑ دو اس عورت کو۔ اچانک ہی تہخانے میں دلیپ کی آواز گونجی تو سب چونک کر آواز کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ 3-4 قدم سے اتر کر سیڑھی پر ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کا رخ امید کی طرف تھا۔ اسے وہاں کھڑا پا کر یرغمالیوں کے چہروں پر رونق دوڑ گئی۔ اپنے نرم رویے کے باعث وہ انہیں سب سے بہتر لگتا تھا۔ تم جانتے ہو امید کے ہم حالات کا تو مجبور ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچانا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ امید نے پہلی بار کے حکم پر عورت کو اپنی گریف سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اپنی اس حکم و دلی پر چیخنے چلانے کے بجائے دلیپ نے لہجے کو مزید نرم کر لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بزرگ کسی ضدی بچے کو اس کی ضد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ایک غیر معمولی صبر و برداشت رکھنے والے شخص کا رویہ تھا، لیکن پہلی بار ماس کو اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا یہ احساس درست ہے یا پھر صرف ایک وہم، لیکن اسے ایسا لگا تھا کہ دلیپ کے اس نرم لہجے کے پیچھے عجیب سی سختی موجود ہے۔ شاید امید نے بھی اس سختی کو محسوس کیا تھا جب ہی عورت کی گردن اس کے بازو کی گریف سے آزاد ہو گئی تھی، اور اب وہ زمین پر بیٹھی اپنے گلے پر ہاتھ رکھے لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ بچے کی لاش کو تہخانے میں رکھنا سب کے لیے تکلیف کا کارن بنے گا، بہتر ہے کہ تم اپنے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کر دو۔ قبر وغیرہ کی تیاری کے سلسلے میں تم اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مدد کے لیے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ اب دلیپ کا رخ بچے کے باپ کی طرف تھا، اور وہ اس سے ایک ایسی بات کہہ رہا تھا جو اپنی جگہ ایک بڑی حقیقت تھی۔ بچے کی لاش کو تعدیر تہخانے میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ غنیمت تھا کہ وہ لاش لے جا کر ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے بچے کے باپ کو یہ موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کی باعزت طور پر تدفین کر دے۔ بچے کے باپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہارا ساتھ دینے کے لیے وہ چاچا جی ٹھیک رہیں گے۔ دلیپ نے خود ایک شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا وہ 60-62 سال کا ایک بوڑھا تھا۔ حقیقتاً وہ یاتریوں کی اس بس کا سب سے عمر رسیدہ فرد تھا، لیکن اس کا چوڑا سینہ اور مضبوط شانے اعلان کر رہے تھے کہ اس عمر میں بھی محنت کا عادی ہے۔ یہ چاچا جی بوڑھے ہیں، ان کے لیے کام مشکل ہوگا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کام کے لیے خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔
इस बार सोने के हाथ का दबाव भी माज को बोलने से ना रोक सका था। इसने दिलीप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। इसे गुमान सा था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो कोई कार्रवाई करने के काबिल हो जाएगा। दिलीप ने इसकी बात सुनकर इसको देखा और कुछ देर देखता ही रहा। इसकी आंखों का तासुर नम था। माज को लगा कि इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जवानों के होते बुजुर्गों से मेहनत मुशक्कत का काम लिया जाए, ये कुछ अच्छा नहीं लगता दिलीप भाजी। माज ने अखलाकियात को दरमियान में लाकर अपनी बात में मजीद वजन पैदा करने की कोशिश की। इसकी इस कोशिश के नतीजे में दिलीप की आंखों में तरहम का सा तासुर उभरा और माज के तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ उस सर को जोर से नफी में जुम्बश देकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। इसके सीढ़ियाँ चढ़ जाने के बाद बच्चे की लाश को भी वहाँ से ले जाए जाने की तैयारी की जाने लगी। बच्चे की माँ, जिसके हवास उम्मीद के सख्त बीफ में मुख्तल हो गए थे, इस इदराक के बाद कि इसके बच्चे को हमेशा के लिए इससे दूर ले जाया जा रहा है, एक बार फिर तड़पने और बिछाड़े खाने लगी थी। आलमी जुनून में इसने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर इस तरह छुपा लिया जैसे इससे हर एक के दस्तक से दूर रखना चाहती हो। इसके शोहर समेत कई लोग इसे समझाने बुझाने का फरीज़ा अंजाम देने लगे। पहले वो हर एक की बात के जवाब में ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुज़ाहमत ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। मुर्दा बच्चे पर इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ी तो इसके शोहर ने आंसू बहाती आंखों के साथ बच्चा इसकी गोद से ले लिया। बच्चा गोद से निकलते ही औरत को गश आ गया और वो बैठे बैठे अपनी जगह पर लुढ़क गई। इसकी हालत देखकर शोहर ठिठक गया। यकीनन बीवियों की हालत में छोड़कर जाना इसलिए एक मुश्किल अमर था। आजा पुत्र, ये जनानियाँ मिलकर तेरी घरवाली को संभाल लेंगी, तू हौसला करके चल और अपना फर्ज पूरा कर दे। माँ अपने बालके का जाना ना देखे तो चंगा है। लंबी दाढ़ी वाले उस उम्र रसीदा शख्स ने जिसे दिलीप ने गमजदा बाप का साथ देने के लिए मुंतखब किया था, इस मौका पर दखलंदाजी की और बच्चे के बाप को समझाया। बुजुर्ग की बात इसके दिल को लगी और बेहोश बीवी पर एक नज़र डालकर वो बच्चे की लाश सीने से लगाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। शत्रु अपनी गन संभाले साथ जाने के लिए तैयार था। गमजदा बाप के हर कदम के साथ आहें और सिसकियाँ लिपटी रहीं। ये आहें और सिसकियाँ बच्चे की माँ की नहीं थी। वो बेचारी तो अपने जिगर गोशे के जाने का मंजर देखने की सकत न होने के बाइस पहले ही बेहोश हो चुकी थी। ये आहें और सिसकियाँ यरगमालियों में शामिल उन औरतों लड़कियों की थी जो तितलियों के देश जाने वाले नन्हे फूल की माँ तो नहीं थी, लेकिन इनके सीने में ममता भरे दिल धड़क रहे थे। ये औरत को अल्लाह की तरफ से दियत किया गया ममता का जज्बा था, जो माँ बनने का तजर्बा रखने वालियों के साथ साथ मवारिद और शीज़ाओं को भी तड़पा रहा था और तड़प तड़प कर रोने पर मजबूर कर रहा था। नन्ना फरिश्ता रुखसत हो गया तो आहों और सिसकियों का सिलसिला भी बतदरीज थमना शुरू हो गया। अब औरतें बच्चे की माँ को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। किसी ने इसके गरीब मुंह पर पानी के छींटा मारे, किसी ने इसकी नाक में चुटकी लेकर दबाई, कोई हथेलियों और तलवों की मालिश करने लगी। आखिरकार सितम रसीदा माँ को होश आ ही गया। होश आने के बाद कुछ देर तो वो खाली उस ज़हनी की कैफियत में बैठी रही, फिर इसके हवास ने काम करना शुरू कर दिया और वो वहशत के आलम में यूं इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगी जैसे कुछ तलाश कर रही हो। वो क्या तलाश कर रही थी, इस बात से सभी वाकिफ थे। मेरा बच्चा कहाँ गया? तलाश में नाकाम होकर इसने ववेला शुरू कर दिया। कौन ले गया मेरे बच्चे को? कहाँ है मेरा बच्चा? जगजीत कहाँ हो तुम? जो जी तुम्हारे पास तो नहीं? लम्हा ब लम्हा इसकी वहशत में इजाफा होता जा रहा था और बच्चे की बाबत सवाल जवाब करने के साथ साथ वो अपने शोहर को भी पुकार रही थी। इसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि कई ख्वातीन की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ ले गए हो जगजीत मेरे जोजी को? रुक जाओ, इसे थोड़ी देर तो मेरे पास रहने दो। यकीनन इसे याद आ गया था कि इसके बेहोश होने से कबल बच्चे को इसकी आखिरी आरामगाह तक ले जाए जाने की बात हो रही थी। चुनांचे बुलंद आवाज़ में चीख कर बोली और तेजी तहखाने की सीढ़ियों की तरफ लपकी। इनके सरों पर खड़े होकर पहरा देने वाले अब तक अंधे बहरे बने हुए थे, लेकिन औरत की सीढ़ियों की तरफ लपकते ही अक्षय हरकत में आया और अपनी गन का रुख औरत की तरफ करके सर्द लहजे में बोला, वापिस अपनी जगह जाकर बैठो वरना गोली मार दूंगा। अपने लाल के लिए तड़पती माँ के लिए धमकी कारगर नहीं थी, लेकिन यरगमाली ख्वातीन में से चंद ने हिम्मत से काम लिया और उसके करीब जाकर इसे पकड़ लिया। उसे बहला फुसलाकर वापस सबके दरमियान ले आई। अब औरत सड़क पे दरमियान बैठी दर्दनाक अंदाज में रो रही थी। इसके गम को समझते हुए सभी अपने तौर पर इसकी दिलजोई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस माँ के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था। इसका बच्चा बरवक्त और मुनासिब इलाज न होने के सबब जिंदगी की बाजी हार गया था। वो रोने के साथ साथ मुसलसल अगवाकारों को कोसने और बददुआएं भी दे रही थी। इसका ये रवैया बरहक था, लेकिन लोगों को डर था कि कहीं इनके सरों पर खड़े मुसल्लह अफराद इश्तियाल में न आ जाएं। खैर गुजरी की इनकी तरफ से ऐसा कोई रद्दमल जाहिर नहीं हुआ और वो चेहरों पर बेहिसी सजाए बने खड़े रहे। शायद इन्हें खदशा होगा कि औरत एक बार फिर इन पर हमलावर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकतन गम से निढाल इस औरत में अब कुछ करने की सकत ही नहीं रही थी।
یہاں تک کہ وہ روتے روتے تھک جاتی تو کچھ دیر کے لیے نیم بھی ہوش ہو جاتی اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ اس کے بیان شروع ہو جاتے۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بہت زیادہ دیر نہیں ہو گئی۔ میرے حساب سے تو اب تک جگجیت اور ان چچا جی کو فارغ ہو کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ تہخانے کی قید میں وقت پہلے ہی رینگ رینگ کر گزرتا تھا اور آج تو صورتحال ویسے بھی بہت تکلیف دہ تھی، اس لیے وقت اور بھی سست روی سے گزر رہا تھا، لیکن بہرحال گزر رہا تھا اور سبھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ بچے کی تدفین کے لیے جانے والوں کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ معاذ نے سونے سے سرگوشی میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ سونے نے جواب میں محض ایک ہنکارا بھرا۔ وہ خاصی گہری سوچ میں مبتلا نظر آتی تھی اور اس شوخی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا جس کا وہ اپنے موجودہ بحروب میں مظاہرہ کرتی رہی تھی۔ شوخی کے ساتھ ساتھ اس تکلیف دہ قید میں اس کا ہار سنگار بھی ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میلے مسلے ہوئے کپڑے، بکھرے بے ترتیب بال، پسینے کی بو دیتے جسم اور ستے بے رونق چہرے، وہاں موجود تمام یرغمالیوں کا مشترکہ حلیہ تھا۔ ان کے مطالبے کے باوجود بس میں موجود ان کا سامان انہیں مہیا نہیں کیا گیا تھا، ورنہ وہ کچھ تو اپنے حلیے میں بہتری لا سکتے تھے۔ سونے بھی سب کی طرح ابتر حلیے میں تھی، لیکن اس کا بے تحاشا حسن اس حلیے میں بھی نمایاں ہوتا تھا۔ جبھی تو اغوا کاروں کا ساتھی اکشے ان حالات میں بھی اس کی طرف متوجہ نظر آتا تھا۔ سونیا کو گفتگو میں مائل نہ پا کر معاذ دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب تشویش میں مبتلا تھے اور سرگوشی میں ایک دوسرے سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان لوگوں کی بابت معلوم کیا جائے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات تھی۔ تجویز تو پیش کی جا رہی تھی، لیکن سوال کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں تھی۔ معاذ میں ہمت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سونیا ہر لمحہ اسے باور کراتی رہتی تھی کہ اسے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو اسے سب کی نظروں میں لے آئے۔ اس نے جگجیت کی مدد کے لیے ساتھ جانے والے چاچا جی کی جگہ خود کو پیش کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس پر بھی سونیا نے اسے سخت الفاظ میں ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس سفر میں سونیا کی حیثیت انچارج کی سی ہے اور اسے اختیار نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ اس لیے اس وقت خواہش کے باوجود اس نے خود کو جگجیت کے بارے میں سوال کرنے سے باز رکھا تھا۔ تشویش کے سائے میں سفر کرتا وقت کچھ اور آگے بڑھا تو انہیں تہخانے کی سیڑھیں اتر کر نیچے آتا جگجیت دکھائی دیا۔ وہ چلنے سے زیادہ لڑکھڑا رہا تھا، اس کا چہرہ ایسے زرد ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ آنکھوں میں بھی عجیب وحشت کا سا تاثر تھا۔ اس کا لباس، ہاتھ پیر اور چہرہ پگڑی سب دھول مٹی سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ دھول مٹی یقیناً قبر کی کھدائی میں اس کے جسم اور لباس کا حصہ بنی تھی۔ بیچارہ غم سے اتنا نڈھال ہے کہ ڈھنگ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ کسی نے اس کی حالت دیکھ کر تبصرہ کیا اور پھر دو بندوں نے مل کر اسے سنبھال لیا۔ معاذ غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بے شک وہ ایک غمزدہ باپ تھا جو اپنے بچے کی تدفین کا مشکل مرحلہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے کر آیا تھا، اور ایسے میں اس کا غم سے نڈھال ہو جانا قابل فہم تھا۔ لیکن معاذ کو اس کے انداز میں غم کے سوا بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ سخت دہشت زدہ ہے۔ وہ آیا بھی تنہا تھا، اس کے ساتھ جانے والا چاچا جی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا جوجی کہاں ہے جگجیت؟ تم کہاں چھوڑا ہے میرے لال کو؟ اس نے بھی جگجیت چاچا جی کے بارے میں سوال یہی تھا کہ رو رو کر نڈھال پڑ جانے والی اس کی بیوی متوجہ ہو گئی اور تیر کی طرح جگجیت کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ماں تھی اور اس کی کل کائنات وہ بچہ تھا جسے موت اچک کر لے گئی تھی۔ اسے اپنے بچے کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تو کیسے؟ اس کے سوال میں چاچا جی کے متعلق پوچھا گیا سوال کہیں گم ہو گیا۔ جو سوال اس نے پوچھنا تھا اس کا جواب بھی کہاں تھا جگجیت کے پاس؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیوی کو اپنے قریب کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بلند آواز میں رونے لگا۔ گزرے سارے وقت میں وہ بیوی کے مقابلے میں بہت زیادہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن اب لگتا تھا کہ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ہچکوں سے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر تو اور رک جاتے، مجھے جی بھر کر اپنے بچے کو دیکھنے تو دیتے، میں اسے تھوڑا پیار تو کر لیتی۔ تم اتنی جلدی کیا تھی میرے جوجی کو لے جانے کی؟ تم بڑے ظالم ہو جگجیت۔ عورت روتے روتے شکوے بھی کر رہی تھی، لیکن جگجیت اس کے کسی شکوے کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف رو رہا تھا، بے تحاشا اور بے حساب۔ اس کے رونے کی آواز سے پورا تہخانہ گونج رہا تھا اور ارد گرد کھڑے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ خود ان کے سینے غم سے پھٹ جائیں گے۔ آخر کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر جگجیت کو سنبھالا اور اسے تسلیاں دلاسے دینے کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرنے لگے کہ اسے مرد ہونے کے ناطے زیادہ مضبوطی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی سنبھالنے کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی۔ انہی لوگوں کی اصرار کر کے اسے باتھ روم کی طرف بھیجا تاکہ اپنے ہاتھ پیر اور منہ دھو لے۔ اس کی بیوی کو عورتوں نے سنبھال لیا۔ اس ویرانے میں پتہ نہیں پانی کا کیا انتظام تھا، لیکن محدود مقدار میں صحیح انہیں استعمال کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ جگجیت تھوڑی دیر میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آ گیا۔ اب اس کا حلیہ قدرے بہتر تھا، لیکن آنکھوں کی وحشت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے قریب بیٹھ کر غائب دماغی کی کیفیت میں اس کی پوچھ سہلانے لگا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنا بند نہیں ہوا تھا۔
سسکیاں ایک راہ کی صورت اس کے ہونٹوں سے برآمد ہو رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اندرونی طور پر کتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس صورتحال نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی متاثر کیا تھا اور وہ سہم میں اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آج کسی نے بھوک لگنے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، حالانکہ دوپہر کے فاقے کے بعد اب رات کے کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ تم نے چاچا جی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جگجیت؟ وہ تمہارے ساتھ گئے تھے تو پھر تمہارے ساتھ واپس کیوں نہیں آئے؟ درمیان میں وقفہ ضرور آ گیا تھا، لیکن چاچا جی کے بارے میں کسی کا تجسس ختم نہیں ہوا تھا اور یہی تجسس سوال بن کر ایک شخص کی زبان پر آ گیا۔ میں نے کچھ خبر نہیں۔ سوال سن کر جگجیت کے چہرے پر ٹھنڈی زردی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ اس نے بمشکل چند لفظی جواب دے کر یوں گھٹنوں میں سر دے لیا جیسے اب کسی کے سوال کا جواب دینا نہ چاہتا ہو۔ یہ عجیب تشویش میں مبتلا کرنے والی صورتحال تھی۔ لوگوں کا تجسس مزید بڑھ گیا اور وہ جگجیت سے تابڑ توڑ سوالات کرنے لگے۔ جگجیت نے تو کسی سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی واپس آنے والا شترو چیخا، تم لوگ بھونکنا بند کرتے ہو یا ایک ایک کر کے سب سر میں گولی اتار کر ہمیشہ کے لیے زبانیں بند کر دوں؟ اس دھمکی کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی سوال کرتا۔ سب خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد کھانا تقسیم کیا جانے لگا۔ ان کے معدے خالی تھے لیکن بھوک مر گئی تھی۔ پتلی دال اور روٹی پر مشتمل وہ کھانا سب بے حد مشکل سے زہر مار کیا۔ روٹیاں جو روزانہ کم پڑتی جاتی تھیں آج بچ گئیں۔ کھانے کے بعد سب خاموشی سے لیٹ گئے۔ صرف مرنے والے بچے کی ماں تھی جو اب تک خود پر مکمل قابو نہیں پا سکی تھی اور رہ رہ کر اس کی سسکیاں تہہ خانے میں گونجنے لگتی تھیں۔ یہ سسکیاں سب کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ ننے چوجی کی موت کے بعد چاچا جی کا غیاب انہیں اپنے مستقبل کی طرف سے مزید فکر مند کر گیا تھا اور یہ نا امیدی بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ وہ کبھی صحیح سلامت اپنے گھروں تک واپس پہنچ سکیں گے۔ بات سن جگجیت، خوف اور مایوسی سے بھری تہہ خانے کی خاموش فضا میں اجے نامی مسلح شخص کی آواز ابھری۔ جگجیت کے متوجہ ہونے پر اس نے اسے اپنے قریب بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دھیمی آواز میں جگجیت سے کوئی بات کرتا رہا، پھر انہوں نے جگجیت کو مٹھی میں کچھ دبایا واپس آتے ہوئے دیکھا۔ واپس آ کر جگجیت نے اپنی سسکتی بیوی سے خسر کی، انداز ایسا جیسے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر کا عورت اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ جگجیت گلاس میں پانی بھر کر لایا اور ایسے زاویے سے بیٹھ گیا کہ اس کی بیوی اس کے چوڑے چکلے وجود کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ کیا کر رہا تھا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اندازہ تھا کہ اس نے پانی کے ساتھ بیوی کو کوئی چیز کھلائی ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں انجام دی جانے والی اس کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی دوبارہ لیٹ گئے۔ عورت کی سسکیاں اب بھی جاری تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سسکیاں معدوم ہونے لگیں اور آخرکار تہہ خانے کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا کہ عورت کو کوئی نشاور شے کھلائی گئی ہے جس کے اثر سے وہ رونا دھونا ترک کر کے سو گئی تھی۔ باقی یرغمالی بھی آخر کب تک جاگتے؟ لمحہ بلمحہ گزرتی رات کے اندھیرے میں سولی پر بھی آ جانے والی نیند نے آہستہ آہستہ انہیں دبوچنا شروع کر دیا۔ ماس پر بھی غنودگی طاری ہو گئی۔ غنودگی کی اس کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ سے اس کے قریب سے گزر گیا ہے اور جاتے جاتے اس سائے نے اس کے پہلو میں ہلکی سی ضرب لگائی ہے۔ بے انتہا تجسس کے باوجود اس نے خود پر قابو رکھا اور آنکھیں کھل جانے کے باوجود فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھنے کے بجائے وہیں پڑا پڑا جائزہ لینے لگا۔ اس کے قریب سے گزرنے والا سایہ تہہ خانے کے نیم روشن حصے سے گزر کر تاریک حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس لچکتی کمر والے سائے کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ صوفی سے سونیا تھی۔ وہ حیران ہوا کہ سونیا رات کے اس پہر اٹھ کر کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر یہ حیرانی دور ہو گئی۔ پورے تہہ خانے میں ایک نظر دوڑا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اکشے منظر سے غائب ہے۔ اس تہہ خانے میں 3 مسلح افراد ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ دن میں تو تینوں ہی چوکس اور مستعد پہرا دیتے رہتے تھے، لیکن رات کے اوقات میں انہیں ڈیوٹیاں باندھ رکھی تھیں اور ایک وقت میں صرف ایک شخص جاگ کر پہرا دیتا تھا جبکہ باقی 2 سو جاتے تھے۔ اس وقت اجے اور شترو سو رہے تھے جبکہ اکشے، جس کی یقیناً پہرے کی باری تھی، غائب تھا۔ تہہ خانے کے تاریک حصے سے دبی دبی سرگوشیں ابھرنا شروع ہو گئی تو سمجھ میں آ گیا کہ اکشے کہاں غائب ہے اور سونے نے اسے کس مصروفیت میں لگا کر اپنے فرض سے غافل کر دیا تھا۔ اپنی جگہ بڑے بڑے صورتحال کا جائزہ لیتے ماس کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ کر گزرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آفت کی پرکالہ سونیا، جو ہر وقت اسے صبر کی تاکید اور مناسب وقت کے انتظار کی نصیحت کرتی تھی، اسے ایک سنہری موقع فراہم کر چکی تھی۔ اس موقع پر پرجوش ہونے کے باوجود اس نے اجرت سے کام نہیں لیا اور سونے کو موقع دیا کہ اکشے کو پوری طرح خود میں مگن کر لے۔ اس دوران وہ ذرا ذرا سی گردن اٹھا کر جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا لاہ عمل بھی طے کرتا رہا۔ اس وسیع تہہ خانے میں یرغمالی صرف مغربی حصے تک محدود تھے۔ مشرقی گوشہ جو اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں تہہ خانے میں آنے والی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ سونے اور اکشے ان سیڑھیوں کے پیچھے ہی غائب تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ اجے اور شمالی دیوار کے ساتھ شترو ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ دونوں ہی نے سونے کے لیے لگنا گوارا نہیں کیا تھا اور اپنی گنیں تیار حالت میں گود میں رکھے دیوار کے سہارے
اس انداز سے سو رہے تھے کہ لگتا تھا ذرا سی آہٹ پر جاگ کر فوراً ایکشن میں آ جائیں گے۔ شمالی اور جنوبی دیوار کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور محض ایک وقت میں ایک ہی بندے کو قابو میں کر سکتا تھا۔ اگر دونوں میں سے ایک کو قابو کرنے کے دوران دوسرے کی آنکھ کھل جاتی تو وہ قہر بن کر بس پڑتا، لیکن بہرحال اس کے لیے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ محض کچھ دیر آہٹ لیتا رہا۔ سیڑھیوں کے پیچھے تاریک گوشے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، جس بات کا ثبوت تھی کہ سونیا اکشے کے تعلق کے اس مقام تک لے گئی جہاں زبان سے گفتگو کرنا ایک اضافی عمل ہوتا ہے۔ یہ اس کے حرکت میں آنے کے لیے مناسب ترین وقت تھا۔ وہ بہت احتیاط سے حرکت میں آیا اور سانپ کی طرح رینگتا شترو تک پہنچ گیا۔ شترو کا ہاتھ اس کی گن پر تھا۔ اگر وہ اس سے گن چھیننے کی کوشش کرتا تو شترو کی آنکھ کھل جاتی اور وہ بھرپور مزاحمت کرتا، جس کے نتیجے میں نہ صرف سویا ہوا اجے جاگ جاتا بلکہ سونے کے ساتھ مصروف اکشے بھی متوجہ ہو جاتا۔ اس نے گن پر ہاتھ ڈالنے کا رسک لیے بغیر خالی ہاتھوں سے شترو سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اگر شترو کی پشت دیوار سے نہ ٹکی ہوتی تو وہ پشت پر حملہ ور ہو کر اسے زیادہ آسانی سے قابو میں کر لیتا۔ اب اسے دائیں جانب سے وار کرنا پڑا۔ ایک نہایت نپتلا مکہ شترو کی کن پٹی پر رسید کرتے اسے امید تھی کہ شترو اس وار کی تاب نہ لا کر فوراً بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر بھی اس نے احتیاط سے کام لیا اور کن پٹی پر مکہ رسید کرنے کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے شترو کا منہ دبوچ لیا۔ اس کی یہ احتیاط کام کر گئی۔ شترو اس کی توقع سے زیادہ جاندار نکلا اور کن پٹی پر پڑنے والا طوفانی مکہ کھا کر بھی بے ہوش نہیں ہوا۔ اگر معاذ نے اس کا منہ نہ دبوچ رکھا ہوتا تو یقیناً اس کے لبوں سے تیز چیخ بلند ہوتی۔ اب چیخ تو بلند نہیں ہوئی، لیکن اس نے بھرپور مزاحمت کی کوشش کی۔ اگر معاذ فوراً ہی اس کے پیٹ میں گھٹنے کی ضرب نہ لگا دیتا تو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھی گن استعمال کر ڈالتا اور نتیجن وہاں ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ قیامت سے تو بچ گیا، لیکن شترو کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرنے والی گن نے اچھی خاصی آواز پیدا کر دی۔ اس آواز نے چوکنا سوئے ہوئے اجے کو جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہوئے کسی ایسے بورڈ کی طرح حرکت میں آیا جس میں سارا پروگرام فیڈ ہو اور جس حرکت میں آنے کے لیے سوچ کا بچار کی ضرورت نہ ہو۔ چھوڑ دے شترو کو ورنہ اپنی جان سے جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور گن کا رخ معاذ کی طرف کر کے غرایا۔ گولی چلانے کی کوشش پہلے تمہارے اپنے ساتھی کی جان لے گی۔ معاذ جو اس دوران شترو کے جسم کو اپنی ڈھال بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا تیز سرگوشی میں بولا، ہم سب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے ہیں۔ میرے ساتھی کو ڈھال بنا کر تم اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دوں گا اور 38 بور کی گولی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ شترو کے جسم کو پھاڑ کر تمہارے جسم میں گھس جائے گی۔ اجے کا لہجہ گواہ تھا کہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا، لیکن اگلا ہی پل بے حد حیرتناک تھا۔ اسے دھمکی دینے والا اجے یکایک زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے گرنے کی وجہ پہلو میں دستے تک دھنسا ہوا خنجر تھا، جس کے لمبے پھل نے یقیناً اس کے دل تک رسائی حاصل کر کے اسے ایک لمحے میں خاموش کر دیا تھا۔ خنجر تہ خانے کے مشرقی حصے سے پھینکا گیا تھا اور پھینکنے والی یقیناً سونیا تھی۔ ختم کر دو اسے بھی۔ وہ ہاتھ میں خوفناک رائفل لیے سامنے آئی اور بے رحم لہجے میں معاذ کو حکم دیا۔ معاذ نے مکانی کے انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے شکنجے میں پھنسے شترو کی گردن جھٹکے سے توڑ دی۔ اس منظر کو دیکھ کر عورت حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہاں ہونے والی کارروائی میں زیادہ شور تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال یرغمالیوں میں سے کئی کی آنکھ کھل چکی تھی اور اب وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کے خونی مناظر دیکھ رہے تھے۔ خاموش، کسی کی آواز نکلی سے گولی مار دوں گی، سونیا آنکھوں میں تیش لیے خطرناک لہجے میں غرائی، لیکن اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ یقیناً وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز تہ خانے سے باہر جائے اور باہر والے چکنے ہو جائیں۔ معاذ بھی اس حوالے سے پوری طرح چکنا تھا۔ وہ شترو کی AK-47 ہاتھ میں سنبھالے سیڑھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ اگر اوپر سے کوئی نیچے آتا تو اس سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ہم آپ میں سے ہی ہیں اور خود سمیت آپ سب کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ سب کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ سونے نے دیکھا کہ اس کی دھمکی نے نتیجے میں وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا ہے، تو قدرے نرم لہجے میں مخاطب ہوئی اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولی، اب ہماری جانیں بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ ہم ہوشیاری سے کام لیں۔ سرکار کی طرف سے اپنی ڈیمانڈز پوری نہ کیے جانے پر یہ لوگ یرغمالیوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جگجیت کے ساتھ جانے والے چاچا جی کو ہلاک کر کے ان کی لاش کی ویڈیو دباؤ ڈالنے کے لیے سرکار کو بھیج دی گئی ہے، اور سرکار کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو 12 گھنٹے بعد ایک اور یرغمالی کی جان چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہر 2 گھنٹے بعد ایک لاش گرا دی جاتی رہے گی۔ سرکار کی طرف سے کسی مدد کی آشا رکھنا بیکار ہے۔ ہمیں خود ہی اپنے جیون بچانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو کیول اتنا کرنا ہوگا کہ بنا کوئی آواز نکالے خاموشی سے یہاں بیٹھے رہیں۔ وہ دھیمے لیکن بہت مؤثر لہجے میں سمجھا رہی تھی کہ اس کے لہجے ہی کا اثر تھا کہ خوفزدہ گاؤں میں امید کے دیے جھلملانے لگے۔ میں ہتھیار چلانا جانتا ہوں دیدی، میں آپ لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ ایک 20-22 سال لڑکا جس کی لمبی سیاہ داڑھی اس کی صاف رنگت پر بہت بھلی لگ رہی تھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، تم یہاں رہ کر ان لوگوں کی رکشا کرنا اور کسی کو تہخانے میں گھسنے نہ دینا۔ میں اور میرا ساتھی مل کر باہر کے حالات سنبھال لیں گے۔ سونے سے ہدایت کی اور اجے کی گن اسے تھما کر تسلی کر لی کہ آیا
उस गन को चला भी सकता है या नहीं। लड़के को बुनियादी मालूमात हासिल थी। सोने ने इसे एक और दो नुकात समझाए, फिर अजय के पहलू में धंसा अपना खंजर खींचकर इसे अजय के लिबास से साफ करने के बाद अपनी पिंडली के साथ बांध लिया। ये खंजर यकीनन शुरू से इसकी पिंडली के साथ बंधा हुआ था और घेरदार शलवार की वजह से किसी को इसके वहाँ मौजूदगी के नहीं हो सका था। खुशकिस्मती से अगवाकारों ने खवातीन की इतनी सख्ती से तलाशी भी नहीं ली थी, इसलिए इसका खंजर अपनी जगह महफूज रहा था और यकीनी तौर पर अजय के अलावा इसके हुस्न से मुस्तफीद होने के लालच में मुब्तला हो जाने वाले अक्षय की जिंदगी का चिराग भी गुल कर चुका था। सोनी और माज ने मुहतात कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की तो अजय की गन थाम कर खड़े लड़के ने माज की जगह संभाल ली। बाकी ये गमाली दम सादे किसी अनहोनी का इंतजार करने लगे। इनमें से कुछ के लब बेआवाज मुतहर्रिक थे, शायद वो माज और सोने की कामयाबी के लिए दागू थे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर माज ने तहखाने के खारजी रास्ते पर रखी पत्थर की सीढ़ी बेहद एहतियात से खिसकाना शुरू की। इस मकसद के लिए इसे अपनी गन शाने से लटकाना पड़ी थी और भारी सील को दोनों हाथों की ताकत से हटा रहा था। इससे एक कदम नीचे खड़ी सोनिया अपनी गन की लबलबी पर उंगली रखे पूरी तरह चुकन्ना खड़ी थी और रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को अपनी उंगली के एक जुम्बे से परखचे उड़ा देने के लिए तैयार थी। खैर गुजरी के इस पहले और अहम तरीन मरहले पर इन्हें किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। वो दोनों एक एक करके तहखाने से बाहर आ गए और रास्ता एक बार फिर बंद कर दिया। तहखाने के रास्ते वाला ये कमरा गुप्त तारीकी में डूबा हुआ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अगवाकारों को गुमान भी नहीं हो सकता था कि निहत्ता यगमाली जो कि यात्रा पर जाने वाले आम से शहरी थे, जदीद असले से लेस इनके 3000 साथियों के तहखाने में होते हुए किसी तरह बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए उन्होंने तहखाने के खारजी रास्ते पर किसी पहरेदार को मुतय्यन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। अगवाकारों की इस गलती का फ़ायदा उठाकर वो नहायत कामयाबी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस छोटे से कमरे से मुत्तसिल हालनुमा कमरे में हल्की सी रोशनी महसूस हो रही थी। रोशनी के मामले में वो लोग बहुत मोहतात मालूम होते थे और गहरी तारीकी छा जाने के बाद बहुत महदूद रकबे में रोशनियाँ जलाते थे। इसकी एक वजह तो शायद ये थी कि बैटरी सेल से चलने वाली इन चार्जिंग लाइट्स की तवानाई महफूज रखी जाए। दूसरी रोशनी इतनी ज़्यादा ना हो कि कोई वीराने में मौजूद इस खंडर की तरफ मुतवज्जो हो जाए। मौजूदा हालात में महदूद रोशनी इन लोगों के लिए भी कारआमद थी। अपने मुकम्मल तारीकी में होने का फ़ायदा उठाकर माज दरवाजे तक चला गया और मोहतात अंदाज में झांक कर हॉल का जायज़ा लिया। रोशनी हॉल के सिर्फ एक हिस्से तक महदूद थी और इस महदूद रोशनी में वो दिलीप और उम्मीद को अपने सामने फैले एक कागज़ पर झुका देख सकता था। दिलीप के पास इतने दिनों में उन्होंने कभी कोई हथियार नहीं देखा था और इस वक्त भी वो निहत्था ही नजर आ रहा था, जबकि उम्मीद की गन इससे कुछ फासले पर फर्श पर रखी हुई थी। फर्श पर ही दो अफराद सोए हुए नजर आ रहे थे और इनके हथियार इनके करीब ही धरे हुए थे। सूरत हाल खासी हौसला अफजा थी और उम्मीद नहीं थी कि इन्हें ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। रेडी? इसे अपने कंधे के पीछे झांक कर हॉल का जायजा लेती सोने से पूछा। यस, अटैक। इसने दो लफ्ज़ी जवाब दिया और वो दोनों यूं अचानक हॉल में दाखिल हुए जैसे आसमान से बर्फ गिरी हो। खबरदार अपने हाथ ऊपर उठा लो, अगर जरा भी हरकत की तो भून डालूंगा। माज ने बेक वक्त दिलीप और उम्मीद को अपनी गन के निशाने पर लेते हुए धमकी दी। इसके हाथ में AK-47 जैसी भयानक गन देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथ खुद ब खुद ऊपर उठते चले गए। इसी वक्त हॉल में क्लाशनकोफ का भयानक कहका गूंजा तो माज चौंक गया। ये सोने थी जिसने सोए अफराद को निशाना बनाया था। माज को इसी की ये कत्लो गारतगरी बेजा महसूस हुई। इसके ज़ाती ख्याल के मुताबिक सोए अफराद को ऐसे ही काबू किया जा सकता था। वो सोने को टोकता, इससे कबल ही इसकी क्लाशन को एक बार फिर गरजी और माज की तवज्जो हटने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले उम्मीद समेत दिलीप को भी निशाना बना डाला। वो दोनों नीचे गिरकर तड़पने लगे। इसी वक्त बाहर से चंद दौड़ते कदमों की आवाज़ें आई और किसी ने दरवाजे से झांक कर जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन माज के मारे के ब्रस्ट ने इसकी खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए। इसके बाद किसी ने दरवाजे के करीब आने की कोशिश नहीं की, लेकिन बहरहाल वो बाहर मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में ये लोग अभी बाहर नहीं निकल सकते थे। बनावट के एतबार से यह हाल काफ़ी अजीब था। इसकी दीवारों में कोई खिड़की या दरीचा नहीं रखा गया था। सिर्फ दो दरवाजे थे जिनमें से एक आमदोरफ्त के लिए था, जबकि दूसरा इस कमरे में खुल रहा था जिसमें तहखाने तक जाने का रास्ता था। हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे के बाहर मुसल्लह अफराद मौजूद थे और इन्हें इनकी सही तादाद का इल्म नहीं था। वैसे अगर बाहर सिर्फ एक फर्द भी मौजूद होता तो इन्हें यहाँ से महसूस रखने के लिए काफ़ी था। इनमें से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता आराम से निशाना बना लिया जाता। जब तक वो हॉल में थे महफूज थे। असले के एतबार से भी इनकी पोजीशन अच्छी खासी मजबूत थी। दिलीप और इसके साथियों के हथियार इनके कब्जे में आ चुके थे और ये सब जदीद हथियार थे। इन हथियारों के होते हुए दर्जनों अफराद को भी अंदर आने से रोक सकते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो खुद कैसे बाहर निकलें। इस हाल की छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था और उस जगह से आसमान देखा जा सकता था। चांद से खाली आसमान का रंग स्या महसूस हो रहा था और इस पर इक्का दुक्का सितारे ही नजर आ रहे थे। माज ने छत के इस खला का जायजा लिया। छत इतनी ज़्यादा बुलंद थी कि किसी सीढ़ी वगैरह के इस्तेमाल के बगैर वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी और सीढ़ी ज़ाहिर मौजूद नहीं थी। छत के इस खला का जायजा लेते बुरी तरह चौंक गया।
ایک परछाई सी थी जो इसने वहां देखी थी। एक साने की भी ताखीर के बगैर इसने अपनी गन का रुख उस तरफ करके एक तवील बरस मारा। एन इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से भी बरस मारेगा, लेकिन इसका मुसर जवाब देने के लिए सोनिया मौजूद थी। लाइट ऑफ कर दो। फायरिंग के वक्फे में इससे सोनिया की तेज सरगोशी सुनाई दी। वो चार्जिंग लाइट जिसकी रोशनी में दिलीप और उम्मीद किसी कागज पर झुके हुए थे अब भी रोशन थी और हाल को नीम रोशन किए हुए थी। इन हालात में रोशनी से ज्यादातर यकीन के लिए फायदेमंद थी। चुनाचे फौरन लाइट ऑफ करने की हरकत में आ गया। लाइट ऑफ करते करते किसी ख्याल के तहत उसने लाशों की तलाशी लेना शुरू कर दी। सोते में सोनिया की गोलियों को निशाना बनने वाले दोनों अफराद की जेबें बिल्कुल खाली थी। उम्मीद की पैंट की जेब से इसे महज एक सिगरेट का पैकेट मिला। ये शायद किसी किस्म की एहतियाती हिकमत अमली थी कि इन लोगों के पास असले के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। बास ने दिलीप और उम्मीद के दरमियान पड़े इस कागज का जायजा लेने की कोशिश की जिस पर वो इनके हमलावर होने से कबल झुके हुए थे, लेकिन कागज इस बुरी तरह खून में तर हो चुका था कि इस पर मौजूद तहरीर को पढ़ना मुमकिन नहीं था। कागज को वैसे ही छोड़कर इसने दिलीप की तलाशी लेना शुरू कर दी तो बुरी तरह चौंक गया। दिलीप मरा नहीं था। इसके जिस्म में गोलियां जरूर लगी थी, लेकिन अभी इसमें जिंदगी का नाता नहीं टूटा था। इसने कनेक्शन से सोने की तरफ देखा, उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी और पूरी चाबुक दस्ती से दरवाजे और छत के खिलाफ की निगरानी कर रही थी। अगर इसे दिलीप के जिंदा होने का इल्म हो जाता तो यकीनन इसकी मौत का फैसला सुना डालती, लेकिन माज ऐसा नहीं कर सका। इस शख्स से इसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी और फिलहाल वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लायक भी नहीं था, इसलिए इसकी मौत इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ज़्यादा इम्कान तो यह था कि तिब्बी इमदाद न मिलने पर वो यहाँ पड़े पड़े ही मौत का शिकार हो जाएगा। इसने खामोशी से दिलीप की जेबों की तलाशी ली, जिसके नतीजे में एक मोबाइल फ़ोन इसके हाथ आ गया। जदीद साख्त गई मोबाइल फ़ोन यकीनन बाहर की दुनिया में अपने मददगारों से राब्ते रखने का इनका वाहिद ज़रिया था। ये मोबाइल मिला है, हम चाहें तो इसके ज़रिए बाहर किसी से रब्ता करके मदद मंगवा सकते हैं। वो मोबाइल हाथ में लिए पुरजोश से सोनिया के पास आ गया। नहीं, हमें इस मोबाइल को हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे ऑफ कर दो। सोनिया ने सरदेजे में से हुक्म दिया। लेकिन क्यों? जहाँ हम समेत इतनी सारी इंसानी जानें दांव पर लगी हैं, बाहर से मदद आ भी गई तो हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। इसने फर्माबरदारी से हुक्म मानने के बजाय बहस की। किसे किसे बुलवाओगे तुम अपनी मदद के लिए? सोनिया ने पुकारने वाले अंदाज में से सवाल किया। किसी को भी, हम किसी को भी बुला सकते हैं। तुम अपने साथियों में से किसी को बुलाना मुनासिब समझो तो इन्हें, वरना इंडियन पुलिस से रब्ता कर सकते हैं हम किसी को नहीं बुला सकते। अगर मैंने इस मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया तो बाद में इनके और हमारे लिए मसला बन जाएगा, और अगर यहाँ पुलिस आ गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब हमारी हैसियत आम यरगमालियों की सी नहीं रही। पुलिस आएगी और तफसीलात जानेगी तो इसे हमारे बारे में भी तजस्सुस होगा कि हम कौन है जिन्होंने इतने सारे मुसल्लह अफराद को ज़ेर कर लिया। तुम ये जो शान से AK-47 उठाकर फिर रहे हो, पुलिस को क्या जवाब दोगे? तुम्हें मुझे इतना जदीद असला कैसे इस्तेमाल करना आता है? सोनिया एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रही थी। बात के इख्तिताम पर इसने छत के खिलाफ की तरफ एक ब्रश चलाया और तेज़ी अपनी जगह बदली। माज ने भी इसकी पैरवी की और ये इनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि इनके हटते ही वहाँ एन इस जगह गोलियों की बौछार आई जहाँ लम्हा भर कबल वो मौजूद थे। वो सिर्फ दो हैं, हम इन्हें काबू कर सकते हैं, माज ने सरगोशी में सोने से कहा। हथियारों की आवाज़ और फायरिंग के अंदाज ने इससे बाहर मौजूद अफराद की तादाद का तयन करने में मदद दी। तुम यहाँ नज़र रखो, मैं भी आता हूँ। वो अंधेरे में तहखाने के रास्ते वाले कमरे की तरफ लीन गया। बैरूनी इमदाद न लेने का फैसला हो जाने के बाद इसका जहन तेज़ी से एक हिकमत अमली बना चुका था। अब वो इस पर अमल पैरा होने के लिए पूरी तरह तैयार था। फायर मत करना, कि मैं हूँ तुम्हारा साथी। तहखाने के खिलाफ से सीलों पर कदम रखने से कबल इसने हथियार बदस्त लड़के को आगाह करना जरूरी समझा। इसे मालूम था कि बाहर होने वाली फायरिंग की आवाज़ें अंदर भी जा रही होंगी और तमाम यरगमाली परेशान और खौफजदा होंगे। ऐसे में लड़का बौखलाकर इस पर भी फायर खोल सकता था। ठीक है, आ जाएं। लड़के ने इसे जवाब दिया तो नीचे उतर आया। हस्बे तवक्को तहखाने के अंदर सारे यरगमाली परेशान सूरत के लिए खड़े हुए थे। सिर्फ जगजीत उसकी बीवी इस सारे हंगामे से बेखबर पड़े सो रहे थे और यकीनन ये फितरी नींद नहीं थी। उन्होंने किसी नशावर शय का इस्तेमाल किया था और इम्कान था कि वो शय इन्हें अजय ने फराहम की थी ताकि औरत के मुसलसल रोने की आवाज़ सुनने से निजात मिल जाए। यकीनन जगजीत ने ज़हनी सुकून के लिए बीवी के साथ खुद भी वो नशावर शय इस्तेमाल कर ली थी। हम कामयाबी के करीब हैं। ज़्यादातर लोगों पर काबू पा लिया गया है। सिर्फ बाहर मौजूद अफराद है जो हमारे लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। इन अफराद का घेरा तोड़ने के लिए हमें इस नौजवान की मदद की ज़रूरत है। जब तक हम बाहर मौजूद हैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग शांति से यहाँ रहें और हमारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें। इसने किसी के सवाल का मौका दिए बगैर खुद ही मुख्तसर इन्हें हालात से आगाह किया और हथियार थामे खड़े लड़के को अपने साथ चलने का इशारा किया। लड़का हिम्मत का मुजाहरा करते हुए फौरन ही इसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इस दौरान इन्हें फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसका मतलब था कि सोनिया कामयाबी से दिफाई मोर्चा संभाले हुए है। मेरे साथ रहना। तहखाने से बाहर गुफ अंधेरा है और इसे अंदाज़ा था कि लड़का फौरी तौर पर खुद को इस अंधेरे से हम आहंग नहीं कर सकेगा। चुनांचे इसे नसीहत की और खुद रेंगता हुआ सोने तक पहुंचा। अब वो जल्दी जल्दी सरगोशी में अपने मंसूबे के मुतालिक ज़रूरी तफसीलात आगाह कर रहा था। इसमें तुम्हारे लिए रिस्क हो सकता है।
سونے نے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ میری زندگی ویسے بھی مسلسل رسک پر ہی ہے۔ اس کے لہجے میں زہر اترا۔ اوکے جیسا تم کہو۔ سونے نے اس سے مزید بحث نہیں کی۔ تم چھت کی طرف فائر کرنا، میری ساتھی دروازے کی طرف فائر کرے گی، معاذ نے ساتھ آئے لڑکے سے کہا اور خود تیزی سے اندھیرے میں رینگ گیا۔ باہر سے فی الحال فائرنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ باہر والوں کی پوزیشن اسلحے کے معاملے میں ان سے کمزور تھی۔ وہ صرف دو تھے ان کے پاس، اپنی گنوں کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اپنے اس ساتھی کی گن ہو سکتی تھی جو ابتدائی میں ہی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا، جبکہ خود ان کے پاس 6 عدد گنز موجود تھی جن کے بے شمار راؤنڈز ابھی باقی تھے۔ سٹارٹ۔ دروازے کے قریب دیوار کی جڑ میں جگہ سنبھالنے کے بعد اس نے جیسے تیز سرگوشی کی، سونیا اور ان کے مددگار لڑکی کی گنز کے دھانے کھل گئے۔ تابڑتوڑ برستی ان گولیوں کو باہر سے جواب دیا جانے لگا۔ چھت کے خلا کی نگرانی کرنے والے شخص کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ نیچے سے گولیاں برسائے جانے پر خود نیچے مؤثر فائر کر سکتا۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لازمی تھا کہ اس خلا سے دور رہتا، اور دور رہ کر وہ جو فائر کر رہا تھا اس کی حیثیت ہوائی فائرنگ سے زیادہ نہیں تھی۔ دروازے سے البتہ خطرناک فائر آ رہا تھا، لیکن وہ لوگ اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ انہیں حال میں موجود چوڑے ستونوں کی آڑ میسر تھی۔ اندھیرا بھی اہم معاون کا کردار ادا کر رہا تھا، چنانچہ اندر تک رسائی حاصل کرنے والی گولیاں دیواروں اور ستونوں کا پلاسٹر اکھاڑنے سے زیادہ کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ معاذ کی ہدایت کے مطابق سونی اور ساتھی لڑکا 40-50 سیکنڈ تک بہت زوردار فائرنگ کرتے رہے، پھر یکدم رک گئے۔ ان کی گنیں خاموش ہوگی تو معاذ کے حساس کانوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ باہر سے بھی فائر رکا ہوا ہے۔ یہ وہی خوش قسمت لمحہ تھا جو اسے درکار تھا، اور خوش قسمتی سے پہلی بار ہی میں میسر آ گیا تھا۔ باہر موجود شخص کو اس کے اندازے سے بہت پہلے ہی میگزین بدلنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اس نے اس مختصر لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سانپ کی سی تیزی سے باہر رینگ گیا۔ باہر نکل کر اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتے ہوئے تیزی سے دروازے سے اپنا فاصلہ بڑھایا اور دل ہی دل میں گنتی بھی گنتا رہا۔ جیسے ہی وہ 10 پر پہنچا، اندر سے پھر فائرنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ سونیا کی ٹائمنگ زبردست تھی اور وہ پوری طے شدہ حکمت عملی پر عمل کر رہی تھی۔ اندر سے فائر آیا تو باہر والے بھی جواب دینا واجب ہو گیا۔ اندھیرے میں ہر سمت کی نگرانی کرتی معاذ کی چکنا نگاہوں نے فوراً ہی شخص کو تاڑ لیا۔ وہ برآمدے کی آدھی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھا، اس لیے اندر سے کی جانے والی فائرنگ اس کا کچھ بگاڑنے میں ناکام تھی۔ گولیوں کی گھن گرج میں معاذ حرکت میں آیا اور ایسے مقام تک پہنچنے کی صحیح کرنے لگا جہاں سے اس شخص کو نشانہ بنانے کے لیے بہترین زاویہ مل سکے۔ گولیاں چلنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اسے اپنی حرکت سے پیدا ہونے والی کسی آہٹ کو سن لے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ البتہ یہ خطرہ ضرور تھا کہ کوئی اندھی گولی ہی اسے نشانہ نہ بنا ڈالے، لیکن رسک لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس وہ صرف اپنی نہیں، ان 50 کے قریب یرغمالیوں کی زندگی کی بھی جنگ لڑ رہا تھا، جن کی ساری امیدیں ان کی کامیابی سے وابستہ تھیں۔ وہ اس کے ہم وطن نہیں تھے، ہم مذہب نہیں تھے، لیکن انسانیت کے رشتے سے بندھے ہوئے تھے۔ اس ازلی رشتے، ازلی بندھن کو نبھانے کے لیے اسے اپنی جان کی بازی لگانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوا، اور وہ خود کو ایک ایسے مقام تک لے گیا جہاں سے وہ اندر سے آتی گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا، لیکن مقابل کو نشانہ بنانے کے لیے بہترین مقام تھا۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے ایک ثانیے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پیامبر اجل AK-47 انسانی جسم میں انگارے دہکا دینے والا سیسا اگلا تو دروازے کی اوٹ میں مورچہ سنبھالے بیٹھے سائے کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ بغیر کھوپڑی کے اس جسم کے گرنے کا منظر پوری طرح نہیں دیکھ سکا کہ 2 انگاروں نے اس تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ عین خدشے کے مطابق وہ اندر سے آتی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔